عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کی جانب سے اسلام آباد احتجاج کی قیادت اور فیصلہ سازی سنبھالنے کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ سیاست میں باقاعدہ انٹری ڈال چکی ہیں یا صرف عمران خان کی کمی پورا کرتے ہوئے ان کی رہائی کی کوششیں کر رہی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ایک ڈیل کے تحت رہا کی گئی تھیں، اور کیا ان کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر ڈٹ جانے کے بعد فیصلہ سازوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ یاد رہے کہ جب اتوار کو تحریک انصاف کا قافلہ پشاور سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا، تب میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس کی قیادت کریں گے، جبکہ بشرا بی بی بھی اس میں شامل ہوں گی۔ تاہم جو قافلہ اسلام آباد کی جانب بڑھتا گیا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بشرا بی بی کی ایسی ویڈیوز شیئر کی جانے لگی جن میں وہ کارکنوں کا جذبہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب بشرا بی بی نے قافلہ روک کر کارکنان سے خطاب کا فیصلہ کیا اور پھر احتجاجی جلوس کی قیادت سنبھال لی۔ انہوں نے قافلے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب تک خان ہمارے پاس نہیں آئیں گے یہ مارچ ختم نہیں کریں گے، میں آخری سانس تک کھڑی رہوں گی اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ بشرا بی بی کا اس احتجاج میں یہی متحرک کردار حکومتی وزراء کے بیانات کا حصہ بھی بنا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف کا قافلہ اب اپنی منزل کے قریب ہے، تو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ جو خاتون احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اسلام آباد تک پہنچ کر لیڈر بن گئی ہوں۔ چونکہ انہیں اپنا سیاسی مستقبل دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اب وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کے دوران کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو سنگ جانی میں احتجاج کرنے کی آفر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اڈیالہ جیل میں عمران خان سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی 2 ملاقاتیں ہوئیں اور انہیں وہاں سے اجازت بھی مل گئی تھی، لیکن شاید اب عمران سے اوپر بھی کوئی لیڈرشپ آ گئی ہے جس نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بشرا بی بی کی سیاست میں باقاعدہ انٹری ہے یا عمران خان کی کمی پورا کرنے کی ایک کوشش؟ عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دیے جانے اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت پر رہائی کے بعد سے بشرا بی بی سیاسی منظرنامے پر کسی حد تک متحرک دکھائی دی ہیں۔ اس احتجاج کے پس منظر میں کچھ دن قبل ہی بشرا بی بی کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان جب ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے اور واپس آئے تو جنرل باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں کہ یہ تم کیا اٹھا کر لے آئے ہو، ہم تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اس بیان کے بعد بشرا کو سیاسی اور حکومتی حلقوں کی جانب سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے اس بیان کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ دراصل بشرا نے اپنے اس خطاب میں عسکری حلقوں کو مخاطب کر کے عمران کی رہائی سے متعلق بھی ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اداروں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان طاقت میں آ کر کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھتے۔ جیل میں انہوں نے سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کر معافی کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ جو بھی ان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے۔ بشرا بی بی ماضی قریب میں واضح کر چکی ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کے ناطے ان کا پیغام پہنچانے کے لیے کر رہی ہیں۔ تاہم سیاسی حلقوں میں پی ٹی آئی کے اسلام آباد مارچ میں ان کے متحرک کردار نے اس بحث کو جنم دیا کہ کیا یہ ان کی سیاست میں باقاعدہ انٹری ہے یا وہ کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے عمران خان کی کمی کو پورا کر رہی ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز گل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ان کے لیڈر عمران خان 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں بند ہیں۔ ایسے میں علیمہ خان ہوں، عظمیٰ خان ہوں یا بشرا بی بی، یہ سب ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سیاسی منظرنامے پر سامنے آئی ہیں۔ امتیاز گل کا کہنا تھا کہ بشرا کے بیانات یا پارٹی کے معاملات میں کردار کو ان کی سیاست میں انٹری کہنا کچھ قبل از وقت ہے، بلکہ ان کا یہ کردار کارکنوں اور پارٹی کو متحرک رکھنے اور عمران خان کے خلا کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی کا تصور بھٹو خاندان، مسلم لیگ کا تصور شریف خاندان کے بنا ادھورا ہے، ایسے ہی پی ٹی آئی کے لیے عمران خان لازمی ہے۔ اب ان کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی بطور اہلیہ یہ خلا پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ وراثتی سیاست نہیں جس پر ماضی میں عمران خان اپنی حریف جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا
کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے حالات غیر معمولی ہیں۔ جب کوئی پارٹی سربراہ جیل میں قید ہو تو اس کے گھر والوں کو ہی سامنے آنا پڑتا ہے۔ بشرا بی بی بھی اس وقت بالکل ویسے ہی سیاسی منظرنامے پر موجود ہیں جیسے ماضی میں نواز شریف کی جیل جانے کے بعد ان کی اہلیہ کلثوم نواز کچھ وقت کے لیے متحرک ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ موریثیت یہ نہیں کہ عمران خان کی جگہ ان کی بہنیں یا اہلیہ پارٹی معاملات میں متحرک ہیں، بلکہ اگر وہ اہلیہ یا بہنوں کو کوئی عوامی عہدہ دیتے ہیں یا کسی سرکاری عہدے پر تعینات کرتے ہیں تو یہ موریثیت ہوتی ہے۔ تاہم دوسری جانب سینئر صحافی سلمان غنی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور ان کے خاندان کو جانتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ سابقہ خاتون اول مستقبل میں بھی پارٹی اور ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ سلمان غنی کا کہنا ہے کہ بشرا ایک پرجوش شخصیت کی حامل ہیں اور پی ٹی آئی کا مارچ ان کی سیاست میں انٹری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی وہ پس پردہ رہ کر سیاسی معاملات میں کردار اور فیصلہ سازی کرتی رہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال عثمان بزدار کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ عمران کے دور اقتدار میں بشرا پر پنجاب میں تمام سیاسی اور انتظامی عہدوں پر اپنی مرضی کے بندے لگوانے کا الزام لگتا تھا اور یہ ان کا سیاست میں کردار اور فیصلہ سازی کو ظاہر کرتا ہے۔ معروف تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کئی مقدمات میں شریک ملزمہ ہونے کے باوجود بشرا بی بی جیل سے باہر کیسے آ گئیں۔ ان کے مطابق عمران پر قائم مقدمات کا جائزہ لیا جائے تو 190 ملین پاؤنڈ ہو یا توشہ خانہ، بشرا بی بی ان مقدمات میں فریق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی ضمانت پر رہائی بھی پراسرار ہے اور یہ ایک خاص مقصد کے تحت تھی تاکہ وہ عمران خان کی غیر موجودگی میں اپنا سیاسی کردار کھل کر ادا کر سکیں۔ بشرا کی رہائی سے خان کے خاندان اور پارٹی میں اختلافات تو پیدا ہوئے، لیکن ان کی جانب سے عمران کی رہائی کے مطالبے پر ڈٹ جانے کے بعد لگتا ہے کہ فیصلہ سازوں کو یہ فیصلہ الٹا پڑ گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔